بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں کہ ایرانی تجاویز مسترد کرنے کے صدر ٹرمپ کے اشارے کے بعد پاکستانی ثالثوں کو جنگ بندی کی نئی ایرانی تجاویز ملنے کا امکان ہے۔ مذاکراتی عمل سے باخبر ذرائع نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روسی دورے کے بعد تہران واپس پہنچیں گے۔ تہران میں عباس عراقچی تازہ صورتحال پر ایرانی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے رابطوں میں مشکلات کے باعث تبادلہ خیال کا یہ عمل سست ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہئی تاحال کسی خفیہ مقام پر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز اشارہ دیا تھا کہ وہ پچھلے ہفتے ایران کی جانب سے آئی تجاویز قبول نہیں کرتے۔ ان تجاویز میں پہلے جنگ کا خاتمہ، پھر آبنہ ہرمز کی بحالی اور اس کے بعد ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کرنا شامل تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات اپنی مخصوص رفتار سے جاری ہیں اور آگے بڑھنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایران کب ایسی تجاویز پیش کرتا ہے جو امریکہ کو قبول ہوں۔ ٹرمپ نے آج سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ ایران نے انہیں بتایا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ آبنہ ہرمز کھول دے۔ اس سے پہلے CNN نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران جتنے دور نظر آ رہے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان بھرپور سفارتکاری چل رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یہ فیصلہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں اور ان کے ڈی فیکٹو لیڈر سعودی عرب کے لیے ایک ایسے وقت میں دھچکا ہے جب پہلے ایران جنگ کے باعث عالمی اقتصادیات بدترین حالت میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات 60 برسوں سے زیادہ عرصے سے اوپیک کا رکن تھا۔ اس کا اخراج ایک ایسے گروپ کو کمزور کر دے گا جو باہمی اختلافات، جیو پالیٹکس اور پیداواری کوٹے کے معاملے پر ایک متحد محاذ کے طور پر سرگرم ہے۔ اماراتی وزیر توانائی سہیل محمد المزوری کے مطابق یہ پالیسی فیصلہ خطے کی توانائی ترجیحات، تیل پیداوار کے موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ UAE کے اوپیک سے نکلنے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے طور پر دیکھا جائے گا، جو اوپیک پر مہنگا تیل بیچنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اوپیک کے رکن ملکوں کی حفاظت کرتا ہے، بدلے میں اوپیک ممالک تیل کی قیمتیں بڑھا کر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق UAE کو ساتھی عرب ملکوں سے شکایت ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران اسے ایرانی حملوں سے بچانے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ قطر نے ایک بار پھر ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستانی ثالثی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ قطر مذاکرات کے عمل میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور مذاکرات کے دائرے میں وسعت کو ضروری نہیں سمجھتا۔ قطر ثالثوں کے ذریعے آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آبنہ ہرمز پہلے دن سے ہی بند نہیں ہونی چاہیے تھی اور اب بھی قطر سمجھتا ہے کہ خطے میں جاری تنازعات کے باوجود آبنہ ہرمز فوری کھلنی چاہیے۔ ماجد الانصاری نے کہا کہ پاکستان بطور ثالث شاندار کام کر رہا ہے۔ قطر پاکستان کی ثالثی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ خطے میں اور خطے سے باہر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر قطر مذاکرات کاری کے عمل میں بھرپور تعاون کر رہا ہے، لیکن ثالثی کے لیے قطر کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے۔ قطر کا پہلے دن سے موقف ہے کہ کسی بھی تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ قطر کا مذاکراتی عمل پر یقین ہے اور ہم سفارتی حل کے حامی ہیں۔ اس سوال پر کہ ایران نے آبنہ ہرمز کی بندش کے خاتمے کو ایرانی ایٹمی تنازع کو مؤخر کرنے سے مشروط کیا ہے، ترجمان نے جواب دیا کہ وہ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے جامع سمجھوتے کے حق میں ہیں۔ قطر کی تشویش خطے کی سلامتی پر ہے کیونکہ ایرانی حملوں نے خطے کے استحکام پر سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ ججز کا تبادلہ کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ بار کونسلز کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ججز کی روٹیشن ہونی چاہیے۔ کمیشن کے اجلاس میں جن ججز کا ٹرانسفر کیا گیا ہے انہیں سننا لازمی نہیں ہے۔ جج سروس آف پاکستان کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب کمیشن افسران کا تبادلہ ہو سکتا ہے تو ججز کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے مزید کہا کہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ جڑیں بنا لی جاتی ہیں۔ ہم نے عدلیہ کی جڑیں نہیں کاٹیں، عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے۔
سزا کے طور پر ٹرانسفر کیا گیا اور کیا عدلیہ کو ایک بیوروکریسی بنا دیا گیا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا, اور ٹرانسفر بھی ایسے کیا جائے گا کہ جیسے کسی آفیسر کو OSD لگا دیا جاتا ہے. یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جس طرح آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ جو بار ایسوسیشنز ہیں, بار کاؤنسلز ہیں, ان کی لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے کہ روٹیشن ہونی چاہیے. کس بار کاؤنسل کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ آئین میں ایسی ترمیم کر دی جائے کہ جج کا کانسنٹ نہ لیا جائے, آئین میں یہ لکھا ہو کہ جج کو بلایا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, بابر ستار صاحب کہیں کہ مجھے بلا کر مجھے سنا جائے, مگر انہیں نہ بلایا جائے اور ان کو بلائے بغیر ان کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے. کس بار کاؤنسل نے یہ مطالبات کیے تھے کہ اس قسم کے آئین میں ترامیم کر دیں اور اس طریقے سے ججز کو ٹرانسفر کریں؟ آپ نے کہا کہ ججز کو سنا نہیں گیا. آف کورس دس از ناٹ مینڈیٹری, اوبلیگیٹری نہیں ہے, ایک ڈسکریشن ہے. ان جسٹس سمن جو ہیں وہ خود سندھ سے ہیں, وہ واپس اگر جاری ہیں تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ کنسنٹ کا لفظ نہ نکالتے تو جسٹس سمن خود بتاتی نا کہ ان کے لیے یہ بات ہے یا نہیں ہے. اس میں سمپل ایک ریزن ہے, ججز جو ہیں ان سروس آف پاکستان ہوتے ہیں. جب CSP آفیسز آئے روز آپ کے جتنے بھی گریڈ کے آفیسز ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں, کوئی سندھ سے آتا ہے, کوئی بلوچستان سے آتا ہے. میں یہی آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا اور آپ اسی پوائنٹ پر آ گئے کہ آپ نے بیوروکریسی بنا دیا. جس طرح بیوروکریسی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں حکومت وہی چاہتی تھی, آپ نے مثال بھی وہی دی ہے اور آپ نے وہی جوڈیشری کو بنا دیا ہے. عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے, یہ کوئی وار نہیں ہے. یہ ایک بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے. ججز جو بھی ہیں ایک روٹیشن کا تمام تر جو معاملہ ہے اس میں تاکہ سٹیگنٹ نہ ہو چیزیں, تاکہ جو یہاں پہ جڑیں بنا لی جاتی ہیں, یہ زبان زدے عام ہے because I've seen judiciary up very closely. سب آپ نے غلط استعمال کیا کہ جڑیں بنا لی جاتی ہیں. میں اسی لفظ سے ایک سوال نکال لیتا ہوں, اصل میں آپ لوگوں نے جڑیں کاٹ دی ہیں جوڈیشری کی. نہیں, جڑیں نہیں کاٹی ہیں. آئی تھنک ایکسیس ٹو جسٹس اور رول آف لا کے اوپر آپ نے تمام تر چیزیں کرنی ہیں, تو ہم اسی حوالے سے ہی ان چیزوں کو آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. رول آف لا یا رول بائی لا, کہاں لے جا رہے ہیں آپ ملک کو, کہاں کھڑا ہے یہ ملک؟ رول آف لا, رول ناٹ بائی لا. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے اور مستحکم ڈیجیٹل ڈھانچے سے سالانہ ترسیلات زر $50 ارب تک پہنچنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے. چیئرمین ای کیپ ملک بوستان اور CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے, جس میں بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک اور SECP نے کونسل کی NOC سے مشروط کرپٹو بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دے دی ہے. بلال بن ثاقب کے مطابق پہلے مرحلے میں انفرادی سطح پر کلیئرنس دی جائے گی, جس کے بعد ایکسچینج کمپنیوں کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ ڈیجیٹل کرنسی کی تجارت کو قانونی اور شفاف بنایا جا سکے. ملاقات میں ای کیپ کے صدر اور دیگر عہدیدار بھی شریک تھے. آل پاکستان الائنس فار کچی آبادی نے کہا ہے کہ CDA نے اگر کچی آبادیوں کی غیر قانونی مسماریاں بند نہ کی تو وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کریں گے. وفاقی آئینی عدالت نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی. آل پاکستان الائنس فار کچی آبادی نمائندوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ CDA نے اگر کچی آبادیوں کو غیر قانونی مسماریاں بند نہ کی تو وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کیا جائے گا. وفاقی آئینی عدالت نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی. کچی آبادیوں کو بے دردی کے ساتھ مسمار کرنا فوری بند کیا جائے. وفاقی حکومت اس معاملے پر پالیسی واضح کرے جو شہریوں کے آئینی حقوق تسلیم کرے. جبری بے دخلیوں کے گھناؤنی عمل کو ختم کیا جائے. اعلیٰ عدالتوں کے جبری مسماریوں کے خلاف حکم امتناع کی بار بار خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. CDA اپنے آرڈیننس کی قانونی ذمہ داری کا پابند ہے, جس میں کچی آبادی کو ریگولر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. CDA نے کچی آبادیوں کے حوالے سے کوئی سروے نہیں کیا. وفاقی حکومت کے مطابق اسلام آباد میں 60 سے زائد کچی آبادیاں ہیں جن کی کل آبادی 5 لاکھ تک ہے. اسلام آباد میں DHA, بحریہ ٹاؤن اور متعدد ہاؤسنگ سکیمز غیر قانونی ہیں. گن اینڈ کنٹری کلب اور اسلام آباد کلب کو رعایتیں دی جاتی ہیں. CDA بڑے پراپرٹی ڈیلرز, ٹھیکیداروں اور بیوروکریٹ کے مفادات کا بچاؤ کرتا ہے. پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مبینہ مقابلوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے. لاہور سمیت دیگر شہروں میں ایک ہی روز میں 5 مبینہ مقابلوں میں 11 ملزمان مارے گئے. تفصیلات لاہور سے میاں عابد کی رپورٹ میں. پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں CCD سے 3 مقابلوں میں 6 ملزمان مارے گئے. لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں CCD سے مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق ڈیفنس میں CCD کی ناکہ بندی کے دوران 3 موٹر سائیکل سواروں کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی. کراس فائرنگ میں 2 ملزمان مارے گئے جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہو گیا. ہلاک ملزمان بشیر اوڈ اور عبدالغفور کا تعلق بورے والا سے ہے. اقبال ٹاؤن میں ریکارڈ یافتہ ملزمان بلال اور دانش CCD سے مقابلے میں مارے گئے. ملزمان نے چند روز قبل نواب ٹاؤن میں 3 لڑکوں کو لوٹا تھا
जिसकी फुटेज भी सामने आई थी। दोनों डाकू 60 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। उधर चूंग में भी मुबैना मुकाबले में 2 डाकू आलम शेर और हाशिम मारे गए। दोनों मुलजमान डकैती की वारदातों में मुलविस थे। शेखुपुर में सीसीडी और इश्तिहारी मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए इश्तिहारी मुलजमान जैन, मुस्तफा और तारिक मसीह राहगीरों से लूट मार कर रहे थे। साहिवाल के नवाही गाँव 112 9L में भी सीसीडी से मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुलजमान नदीम और अलादिता रिकॉर्ड याफ्ता थे। रिपोर्टर अहमद फराज, नुमाइंदगान शेख सुहेल आहद और वहीद गनी के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ फलेजो ने कहा है कि करप्शन ख़त्म ना हुई तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और जराइम फैल जाएंगे। करप्शन, अक़रबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मजबूत जद्दोजहद करनी होगी। लंदन में इंडस फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क रहने वाले अफराद मुल्क और कौम की शनाख्त, तहजीब और जद्दोजहद के नुमाइंदे हैं। ख़वातीन, अक़लियतों, किसानों और मजदूरों के बगैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं। हमें यह हकीकत भूलनी नहीं चाहिए कि आज का सिंध मुख्तलिफ मसाइल, नाइंसाफ़ियों और इस्तेहसाल का सामना कर रहा है। अवाम को अपने हुकूक के लिए जमहूरी और आइनी दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करनी होगी। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।